حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ رب ذوالجلال 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام فرمائے گا، کہ جو نماز پابندی سے ادا کرے گا اللہ تعالیٰ 5 باتوں سے اس کا اکرام فرمائے گا۔ اب اس کو غور سے سنیں کہ اللہ کی مہربانی ہے۔ جو پابندی سے نماز ادا کرے گا، نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور فرما دے گا، نمبر 2 اس کے قبر کا عذاب دور فرما دے گا، اور نمبر 3 اللہ رب ذوالجلال اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا، اور نمبر 4 وہ پل صراط پر سے تیزی سے گزر جائے گا، اور نمبر 5 فرمایا کہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا، کہ جو نمازی ہوگا اس کو یہ 5 اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا۔ اب اس پہ تھوڑا سا ہم گفتگو کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جو نمازی ہوگا اس کو ہر تنگی سے، رزق کی تنگی سے، دنیاوی معاملات جتنے بھی، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے گا، کہ اس کو کسی قسم کی تنگی اللہ آنے ہی نہیں دے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو شخص 5 وقت نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب دور فرمائے گا۔ قبر کا عذاب کتنا سخت ہے، بس اللہ کی پناہ، اللہ معافی عطا فرمائے۔ فرمایا کہ قبر کے اندر ایک سانپ ہوگا کہ جو بندے کو ڈستا رہے گا۔ اب وہ اس کا آگے ذکر آ جائے گا آگے حدیث کے اندر، تو قبر کے عذاب سے اللہ محفوظ فرمائے گا کہ جو بندہ نماز ادا کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، کیونکہ جو جنتی ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور جو جہنمی ہوں گے ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جنتی ہیں اور یہ سزا والے ہیں۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا کہ پل صراط پر سے وہ تیزی سے گزر جائے گا۔ جو نمازی ہوگا پل صراط سے وہ تیزی سے گزر جائے گا۔ اور پل صراط کہاں ہے؟ یہ جہنم کے اوپر پل ہے، پل صراط، یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اور یہ کتنی باریک ہے، کتنی تیز ہے۔ فرمایا تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے۔ تو جو بے نمازی ہوگا جب وہ اس سے گزرے گا تو کٹ کے بیچ میں گرے گا، اور جو نمازی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے یوں تیزی سے گزار دے گا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک حدیث میں آیا، فرمایا کہ وہ چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ میرے امتیوں کی قیامت کے دن یہ پہچان ہوگی کہ میں انہیں دور سے دیکھ کے پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی آ رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے امتی؟ آپ نے فرمایا میرے امتیوں کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے کیوں چمکتے ہوں گے؟ آپ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، اس برکت سے ان کے چہرے چمکیں گے۔ تو جو بے نمازی ہوگا ان کے چہرے بے رونق ہو جائیں گے، نور نہیں ہوگا، وہ ان کا رنگ چاہے دنیا میں گورا، چٹا، لال، پیلا جیسا بھی ہوگا، مگر قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جو نمازی ہوں گے ان کے چہرے ہاتھ پاؤں چمکتے نظر آئیں گے۔ تو فرمایا پل صراط سے وہ تیزی سے گزر جائے گا۔ اور نمبر 5 فرمایا کہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ جو نمازی ہوگا وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا، بس شرط یہ ہے کہ اس نے کسی کا حق نہ مارا ہو، کسی یتیم کا مال نہ کھایا ہو، کسی پہ ظلم نہ کیا ہو،
کسی کو ستایا نہ ہو، کسی کو دکھ نہ دیا ہو، کسی کو پریشان نہ کیا ہو، یعنی کسی کا اس نے حق کسی طرح بھی نہ مارا ہو، کسی کو ناراض نہ کیا، کسی کا سامان نہ چوری کیا ہو، کسی کا اس پہ قرض نہ ہو، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی یعنی بندوں کے جو حق ہیں، اگر یہ بندوں کے حق ہوں گے تو پھر اس کا حساب اسے دینا پڑے گا۔ اگر دنیاوی معاملات میں اس نے بندوں کے حق ادا کیے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔